السلام علیکم طلبہ، پارٹ 1 اردو لازمی سبق نمبر 3 سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ مولانا الطاف سنہالی لکھتے ہیں کہ سر سید کا دسترخوان وسیع تھا۔ دوست احباب کے ساتھ کھانا کھا کے ان کو مسرت ملتی، ان کے گھر عید کا سماں ہوتا، کھانوں میں تعداد نہ ہوتی، طرح طرح کے کھانے نہ ہوتے، لیکن جتنے بنا ہوتا وہ مزے کا ہوتا۔ کبھی کھانا اچھا نہ بنا ہوتا تو وہ بغیر کسی اعتراض کے تناول کرتے۔ کھانے کے بعد پاؤ پاؤ سیر دودھ پیتے تھے۔ وہ پہلے خوراک زیادہ تھی، بعد میں کم ہو گئی تھی۔ سر سید کو پھلوں میں آم اور خربوزہ پسند تھا۔ سر سید ظریف انسان تھے، ہنس مکھ انسان تھے۔ تقریر میں تحریر میں ان کو کوئی بھی بات سوجی، وہ کیسی ہی شرم و حجاب کی ہوتی، وہ تہذیب کے دائرے میں کر دیتے تھے۔ سر سید مطالعے کے رسیا تھے، وہ بہت پڑھتے تھے، لیکن ان کا پڑھنا طلباء اور اساتذہ کی طرح نہ تھا کہ ایک ایک لفظ کی طے میں جاتے۔ وہ صرف مصنف کے خیالات سے آگاہی مقصد سمجھتے تھے۔ سر سید اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو خطوط کا جواب پر وقت دیتے۔ سر سید نہایت محنتی انسان تھے۔ سر سید بچپن میں اپنے ہم چشموں میں اتنے ذہین نہ تھے، مسلسل محنت کر کے ان کے دماغ کو یہ چمک مل گئی تھی۔ خطبات احمدیہ لکھتے ہوئے اتنا مسلسل کام کیا کہ ان کے پاؤں میں ایک ورم پیدا ہو گیا جو آخر دم تک رہا، ایک مرض پیدا ہو گیا۔ سر سید اپنے دوستوں کے ساتھ، کنبے کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ دوست احباب ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں۔ نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ جب سے ہم اس شخص سے ملے ہیں، کبھی ایسی کوئی بات جو ناگوار ہو ہم نے نہیں دیکھی، اور جو محبت اس کی ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے وہ خونی رشتوں کی بھی نہیں۔ ان کا قول تھا کہ دوستی خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سر سید اپنے خاندان سے گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کے ایک بھائی محمد خان، جن کی وفات ہو گئی تھی، لوگ ان کا ذکر نہ کرتے تھے کیونکہ وہ آبدیدہ ہو جاتے۔ ان کی بھتیجی کے منہ سے اتنی مدت بعد بھائی کا ذکر ہوا تو وہ رونے لگ گئے تھے۔ وہ رقیق القلب انسان تھے۔ سر سید اپنی والدہ کی اطاعت بچوں کی طرح کرتے تھے، اور اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ اپنے خاندان کے لوگوں کی طرح، گھر کے افراد کی طرح ہوتا۔ ایک ملازم کے بارے میں لوگوں نے بارہا شکایات کی، لیکن وہ ان کے دل سے نہ اترا، اور آخر دم تک وہ ان کے پاس رہا، اور آپ ہی کے پاس ان کی وفات ہوئی۔ وہ ملازمین کو، لوگوں کو ان کی توقع سے زیادہ بخشتے تھے۔ وہ لوگوں کو خوش کرتے تھے۔ وہ دولت کو جمع نہ کرتے تھے، وہ خرچ کرتے، اپنے شوق کے کاموں پہ خرچ کرتے۔ کتاب ان کا شوق تھا، وہ 20 گنا مہنگی بھی ہوتی تو خرید لیتے، اس میں کوئی پس و پیش نہ کرتے۔ وہ اپنی دیگر چیزوں میں کمی کر لیتے، لیکن شوق کے کاموں میں ہرگز ایسا نہ کرتے۔ سر سید عالی ظرف اور ایک درخت کی مانند تھے جو چھاؤں بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور آخر میں اس کی لکڑی بھی کام میں آتی ہے۔ سر سید ایک بلند حوصلہ اور صابر انسان تھے۔ ماں نے ان کی تربیت کی تھی کہ بروں کے ساتھ برا ہونا ان جیسا ہی ہونا ہے۔ اولاً تو ان کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن بدلہ ہی لینا ہو تو مالک پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سر سید اپنی قوم سے بظاہراً مایوس تھے۔ وہ اپنی نجی محفلوں میں اس چیز کا ذکر کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک امید رکھتے تھے، اور اسی امید پہ وہ کام کرتے رہے۔ سر سید دیکھنے میں دنیا دار تھے، لیکن حقیقت میں
وہ دیندار تھے، وہ توحید پرست انسان تھے، اور آخر دم تک وہ قوم کی اصلاح کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قوم کو علم کی راہ پہ چلا گئے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔